میرے خدا میری قسمت میں ہر خوشی لکھنا، میرے خدا میری قسمت میں ہر خوشی لکھنا، مجھے بھی آ گیا کاغذ پہ یا تقدیر لکھنا، بلائیں جب در و دیوار سے لپٹ جائیں، بلائیں جب در و دیوار سے لپٹ جائیں، تو اشک درد سے مشکل کشا تقدیر لکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال إني يجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف، فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، صلى الله محمد وآله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء، صلى الله عليه وسلم، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين
قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا
ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يخرجك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلى الله. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فذنا وفاذ شيتنا ورب الكعبة. اللهم صل على. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فذنا وسعدنا وكذلك شيتنا فاذوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى
وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت خديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں امام زمانہ کی خدمت میں اور تمام مومنین کی خدمت میں جشن ولادت مولا علی اصغر علیہ السلام و مولا محمد تقی علیہ السلام کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں الکریم چینل کا، جنہوں نے مجھے بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا موقع فراہم کیا. دو مصرے ہیں مولا علی اصغر کے شان میں، اسی سے میں اپنا آغاز کروں گا. سماعت فرمائیے گا کہ تیروں کو اڑا دے گا طوفان تبسم سے، تیروں کو اڑا دے گا طوفان تبسم سے، غازی کا بھتیجا ہے انداز نرالا ہے، غازی کا بھتیجا ہے انداز نرالا ہے، غازی کا بھتیجا ہے انداز نرالا ہے. اور چند شعر مولا علی اصغر کے حوالے سے سماعت فرمائیے گا کہ ستم کو دھوپ کی شدت میں آزماؤں گا میں، ستم کو دھوپ کی شدت میں آزماؤں گا میں، آتش کو سوکھے ہوئے ہونٹ پہ سجاؤں گا میں، آتش کو سوکھے ہوئے ہونٹ پہ سجاؤں گا میں، شکست دوں گا ستمگاروں کو رلاؤں گا میں، شکست دوں گا ستمگاروں کو رلاؤں گا میں، اور ہنستے کھیلتے میدان جیت جاؤں گا میں، اور ہنستے کھیلتے میدان جیت جاؤں گا میں. جو میرا سن ہے وہ 6 ماہ کا صحیح لیکن، جو میرا سن ہے وہ 6 ماہ کا صحیح لیکن، حیات خضر کو آئینہ دکھاؤں گا میں، حیات خضر کو آئینہ دکھاؤں گا میں. ابھی تو گھٹنیوں چلنے کا بھی نہیں میرا سن، ابھی تو گھٹنیوں چلنے کا بھی نہیں میرا سن، ابھی تو گھٹنیوں چلنے کا بھی نہیں میرا سن. نبی کے دین کو چلنا مگر سکھاؤں گا میں، نبی کے دین کو چلنا مگر سکھاؤں گا میں. یہ شعر سمجھ فرمائیے گا کہ میرے لیے تو کھلونا ہے حرملا کا یہ تیر، میرے لیے تو کھلونا ہے حرملا کا یہ تیر. زمانہ دیکھے گا، زمانہ دیکھے گا، زمانہ دیکھے گا اس کی ہنسی اڑاؤں گا میں، زمانہ دیکھے گا اس کی ہنسی اڑاؤں گا میں. صدا پہ بابا کے آیا تھا جیسے جھولے سے، آخری مصرے پہ توجہ کیجئے گا کہ صدا پہ بابا کی آیا تھا جیسے جھولے سے. پکارو تم بھی تمہاری مدد کو آؤں گا میں، پکارو تم بھی تمہاری مدد کو آؤں گا میں. باوز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چند شعر مولا محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے سمجھ فرمائیے گا کہ بیاباں اور ہوتا ہے نشیمن اور ہوتا ہے، بیاباں اور ہوتا ہے نشیمن اور ہوتا ہے. تخیصہ پھول ہو جس میں وہ گلشن اور ہوتا ہے، تخیصہ پھول ہو جس میں وہ گلشن اور ہوتا ہے. امام وقت ہوتے ہیں یہاں 9 سال کے بچے، امام وقت ہوتے ہیں یہاں 9 سال کے بچے. ابو طالب کی اولادوں کا بچپن اور ہوتا ہے، ابو طالب کے اولادوں کا بچپن اور ہوتا ہے، ابو طالب کے اولادوں کا بچپن اور ہوتا ہے. باوز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ ہے جگمگاتی زمین آسمان روشن ہے، ہے جگمگاتی زمین آسمان روشن ہے. جواد امام رضا کا مکان روشن ہے، جواد مولا رضا کا مکان روشن ہے. یہ چاند 10ویں رجب کا، یہ چاند 10ویں رجب کا پیام لایا ہے، یہ چاند 10ویں رجب کا پیام لایا ہے. تقی کے نور سے سارا جہان روشن ہے، تقی کے نور سے سارا جہان روشن ہے، تقی کے نور سے سارا جہان روشن ہے. باوز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک 6 ماہ کا بچہ رن سے واپس خیمے میں جاتا ہے اور اپنے ماں سے گفتگو کرتا ہے. تصور کیجئے گا، تصور شرط ہے، انشاءاللہ آپ لوگ محظوظ ہوں گے کہ مولا علی اصغر اپنی ماں سے خطاب کر رہے ہیں
کہ ستم کے رخ پہ تماچا لگا کے آیا ہوں، ستم کے رخ پہ تماچا لگا کے آیا ہوں، چراغ بیت فاسق بجھا کے آیا ہوں، چراغ بیت فاسق بجھا کے آیا ہوں، میں لاج آپ کی اماں بچا کے آیا ہوں، میں لاج آپ کی اماں بچا کے آیا ہوں، گلے پہ تیر ہے کیسے بچا کے علاج کہ میں لاج آپ کی اماں بچا کے آیا ہوں، گلے پہ تیر ہے پر مسکرا کے آیا ہوں، گلے پہ تیر ہے پر مسکرا کے آیا ہوں، جہاں پہ بیٹھی ہیں ابن زیاد کی نسلیں، جہاں پہ رہتی ہیں ابن زیاد کی نسلیں، وہیں علی کا قصیدہ سنا کے آیا ہوں، وہیں علی کا قصیدہ سنا کے آیا ہوں، پکارے اصغر بے شیر داد دو اماں، پکارے اصغر بے شیر داد دو اماں، پکارے اصغر بے شیر۔ دیکھیے مولا اصغر کس بات پہ داد چاہتے ہیں اپنے ماں سے کہ پکارے اصغر بے شیر داد دو اماں، پکارے اصغر بے شیر داد دو اماں، امام وقت کی ہمت بڑھا کے آیا ہوں، امام وقت کی ہمت بڑھا کے آیا ہوں، کہاں ہو مجھ کو گلے سے لگا لو اے دادا، کہاں ہو مجھ کو گلے سے لگا لو اے دادا، میں پتھروں کو بھی رونا سکھا کے آیا ہوں، میں پتھروں کو بھی رونا سکھا کے آیا ہوں، باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ یوں تو کسی کے در پہ میرا سر جھکا نہیں، یوں تو کسی کے در پہ میرا سر جھکا نہیں، لیکن در تقی پہ جھکا تو اٹھا نہیں، لیکن در تقی پہ جھکا تو اٹھا نہیں۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ایمان بدلتے رہتے ہیں، قرآن بدلتے رہتے ہیں، ایمان بدلتے رہتے ہیں، قرآن بدلتے رہتے ہیں، کچھ لوگ رسول صادق کے فرمان بدلتے رہتے ہیں، رضوان جنا جبریل امین، میسم ہے کبھی قمبر ہے کبھی، ہاں رضوان جنا جبریل امین، میسم ہے کبھی قمبر ہے کبھی، دہلیز پہ زہرا کی اکثر دربان بدلتے رہتے ہیں، دوزخ میں جلے تو آتش سے، دنیا میں جلے تو ماتم سے،
ہاں دوزخ میں جلے تو آتش سے، دنیا میں جلے تو ماتم سے، اے منکر ماتم تیرے لیے شمشان بدلتے رہتے ہیں، ایمان بدلتے رہتے ہیں، قرآن بدلتے رہتے ہیں، دیدار کروں مر کر ان کا، یا اڑ کے نجف کو جا پہنچوں، ہاں دیدار کروں مر کر ان کا، یا اڑ کے نجف کو جا پہنچوں، اس دل میں علی سے ملنے کے ارمان بدلتے رہتے ہیں، ہر درد پہ رونا فطرت ہے، پر کہتی ہے اصغر کی یہ ہنسی، ہر درد پہ رونا فطرت ہے، پر کہتی ہے اصغر کی یہ ہنسی، اس طرح سے فطرت آل نبی سلمان بدلتے رہتے ہیں، ایمان بدلتے رہتے ہیں، قرآن بدلتے رہتے ہیں۔ وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نام اصغر ہے میرا، میں علی کا ہوں علی، نام اصغر ہے میرا، میں علی کا ہوں علی، اور ملا تجھ کو بتاتا ہوں میں اوقات تیری، نام اصغر ہے میرا، میں علی کا ہوں علی، اور فخر خورشید ہوں میں خاک کا پیوند نہیں، ابن شبیر سنو سال کا پابند نہیں، اور فخر خورشید ہوں میں خاک کا پیوند نہیں، ابن شبیر سنو سال کا پابند نہیں، ابھی مختل میں رلائے گی تجھے میری ہنسی، نام اصغر ہے میرا، میں علی کا ہوں علی،
تو سمجھتا ہے کہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، تو سمجھتا ہے کہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، ارے صاحب امر کا بیٹا ہوں خبر بھی ہے تجھے، میں جو چاہوں ابھی لگ جائے گی ساون کی جھڑی، نام اصغر ہے میرا میں علی کا ہوں علی۔ تم یہ کہتے ہو کہ سن میرا بھی چھوٹا ہے، علی اصغر ہو کہ علی اکبر ہو علی ہوتا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ سن میرا بھی چھوٹا ہے، علی اصغر ہو کہ علی اکبر ہو علی ہوتا ہے، تم پہ میدان میں کھل جائے گا یہ راز ابھی، نام اصغر ہے میرا میں علی کا ہوں علی۔ اور آج سے جنگ کا دستور بدل جائیں گے ہم، فیصلہ صاف یہ لکھیں گے مورخ کے قلم، آج سے جنگ کا دستور بدل جائیں گے ہم، فیصلہ صاف یہ لکھیں گے مورخ کے قلم، ہار کے جیت میری جیت ہو ہار تیری، نام اصغر ہے میرا میں علی کا ہوں علی۔ میری مادر نے بڑھائی ہے لڑنے کی امنگ، کبھی خیبر کبھی خندق کبھی صفین کی جنگ، 6 مہینے میں مجھے لوری میں سنایا ہے یہی، نام اصغر ہے میرا میں علی کا ہوں علی۔ حشر سے پہلے سما حشر کا ہو جائے ابھی، زندگی موت کی آغوش میں سو جائے ابھی، بندھ کونین کی تقدیر ہے مٹھی میں میری، نام اصغر ہے میرا میں علی کا ہوں علی۔ شام والوں کی مخدر میں اندھیرا کر دوں، شام والوں کے مخدر میں اندھیرا کر دوں، منتظر ہے وہ میری کوئی اشارہ کر دوں، ہاتھ باندھے ہوئے خود موت ہے مقتل میں کھڑی، نام اصغر ہے میرا میں علی کا ہوں علی۔ خاندان ایسا کریموں کا کہاں اور بھلا،
اپنے قاتل پہ کرم شیوہ آل زہرا، خاندان ایسا کریموں کا کہاں اور بھلا، اپنے قاتل پہ کرم شیوہ آل زہرا، حرملا جا تجھے خیرات میں شہرت دے دی، نام اصغر ہے میرا میں علی کا ہوں علی، دو جہاں کو میرا پیغام سنا دو جا کر، کوئی راہب کوئی فطرس کوئی باقی ہے اگر، ارے دو جہاں کو میرا پیغام سنا دو جا کر، کوئی راہب کوئی فطرس کوئی باقی ہے اگر، میرے گہوار سے نزدیک چلا آئے ابھی، نام اصغر ہے میرا میں علی کا ہوں علی، 14 صدیوں سے تکلم یہ کوئی کہتا ہے، 14 صدیوں سے تکلم یہ کوئی کہتا ہے، اس کو اولاد عطا ہوگی میرا وعدہ ہے، سر عقیدت سے رکھے تو میرے جھولے پہ کوئی، نام اصغر ہے میرا میں علی کا ہوں علی، نام اصغر ہے میرا میں علی کا ہوں علی، حرملا تجھ کو بتاتا ہوں میں اوقات تیری، نام اصغر ہے میرا میں علی کا ہوں علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکم مومنین، آپ سب کو جشن امام محمد تقی السلام اور شہزاد علی اصغر السلام کی میلاد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے ان دونوں معصوموں کے حوالے سے منقبت کے اور قصیدے کی چند اشعار پیش کرو، سماعت فرمائیے بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آج عالم میں رضا کا جانشین پیدا ہوا، حجت حق پیشوائے مومنی پیدا ہوا، آج عالم میں رضا کا جانشین پیدا ہوا، شاد ہے زہرا علی یہ مرتضیٰ مسرور ہے، شاد ہے زہرا علی یہ مرتضیٰ مسرور ہے، آٹھواں شیر خدا کا جانشین پیدا
عالم میں رضا کا جانشین پیدا ہوا. خلق میں ہر جا بپا ہے جشن میلاد امام. خلق میں ہر جا بپا ہے جشن میلاد امام. موسیٰ کاظم ہے خوش پوتا حسین پیدا ہوا. آج عالم میں رضا کا جانشین پیدا ہوا. حاجت برلا الہی مومنوں کی جلد تر. حاجت برلا الہی مومنوں کی جلد تر. صدقہ اس مولود کا جو شاہدی پیدا ہوا. آج عالم میں رضا کا جانشین پیدا ہوا. اے حسینی قلب کی حاجت روائی کے لیے. حسینی قلب کی حاجت روائی کے لیے آج دنیا میں نواں سردار دی پیدا ہوا. آج دنیا میں نواں سردار دی پیدا ہوا. پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد مجید. کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا آئے اصغر. کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا آئے اصغر. تیر و تلوار کھلونے ہیں برائے اصغر. کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا آئے اصغر. کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا آئے اصغر. جنگجو سب سے بڑا بعد میں آتا ہے صدا. جنگجو سب سے بڑا بعد میں آتا ہے صدا. اس لیے جنگ میں تاخیر سے آئے اصغر. کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا آئے اصغر. کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا آئے اصغر. نصرت شے بھی عجب معجزے دکھلاتی ہے. نصرت شے بھی عجب معجزے دکھلاتی ہے.
6 مہینے 6 مہینے میں ہی غازی نظر آئے اصغر، کیوں نہ میدان میں، کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا آئے اصغر، کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا آئے اصغر۔ ایک میں موت نظر آئے گی اور ایک میں حیا، ایک میں موت نظر آئے گی اور ایک میں حیا، مٹھیاں کھول کے گر اپنی دکھائے اصغر، کیوں نہ میدان میں، کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا آئے اصغر، کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا آئے اصغر۔ جس کو عباس نے ٹھکرا دیا اس پانی کو، جس کو عباس نے ٹھکرا دیا اس پانی کو، کیسے ممکن ہے بھلا منہ سے لگائے اصغر، کیوں نہ میدان میں، کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا آئے اصغر، کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا آئے اصغر۔ ایک تبسم سے ہے 9 لاکھ پہ ہیبت طاری، ایک تبسم سے ہے 9 لاکھ پہ ہیبت طاری، حال کیا ہوگا اگر تیغ اٹھائے اصغر، کیوں نہ میدان میں، کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا آئے اصغر، کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا آئے اصغر۔ رن میں شبیر نہیں لائے ہے بیٹا اپنا، رن میں شبیر نہیں لائے ہے بیٹا اپنا، ایسا لگتا ایسا لگتا ہے کہ شبیر کو لائے اصغر، کیوں نہ میدان میں، کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا آئے اصغر، کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا آئے اصغر۔ ہے علمدار کا شاگرد اگر یہ چاہے، ہے علمدار کا شاگرد اگر یہ چاہے، آگ پانی میں اشارے سے لگا دے اصغر، کیوں نہ میدان میں، کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا آئے اصغر، کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا آئے اصغر۔ آرزو ہے میری سجاد میں لبیک کہوں، آرزو ہے میری سجاد میں لبیک کہوں، سبط جعفر سبط جعفر کی طرح مجھ کو بلائے اصغر، کیوں نہ میدان میں، کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا آئے اصغر، کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا آئے اصغر۔ اور رن میں شبیر نہیں لائے ہے بیٹا اپنا، رن میں شبیر نہیں لائے ہے بیٹا اپنا، ایسا لگتا ہے کہ شبیر کو لائے اصغر، کیوں نہ میدان میں،
کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا آئے اصغر، کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا آئے اصغر، تیر و تلوار کھلونے ہیں برائے اصغر، کیوں نہ میدان من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم۔ حضرات مومنین، میں سب سے پہلے ایام باسعادت ولادت امام محمد تقی جواد اور حضرت علی اصغر علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد آپ تمامی حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور بالاخص حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں، اور تمام علماء کرام رہبر معظم کی خدمت میں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا ایک لقب جواد بھی ہے، جو جود و کرم سے اخذ کیا گیا ہے۔ امام جواد علیہ السلام کے اس لقب سے ایک حرز بہت معروف ہے، جس کا نام ہے حرز جواد۔ حرز جواد اس قدر مشہور و معروف ہے، نہ صرف شیعوں کے نزدیک بلکہ اہل سنت کے نزدیک بھی حرز جواد کو تریاق کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ لفظ تریاق کے سلسلے میں عرض کروں کہ امام شافعی نے بغداد میں جو کاظمین ہیں، وہاں امام کاظم اور امام جواد علیہ السلام دو امام وہاں مدفون ہیں، تو بغداد کے ان امامین کے تعلق سے امام شافعی کا کہنا ہے کہ امام کاظم علیہ السلام اور ان کے پوترے امام محمد تقی علیہ السلام کا جو روضہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے تریاق کا کام کرتا ہے، یعنی ہر بیماری کا علاج اس امام کے روضے پر حاضری دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو گویا کرامات آج بھی ظاہر ہوتے ہیں، اور آج بھی ان ائمہ علیہ السلام کے توسل سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جس طرح سے ہم شبہ قدر میں بک یا اللہ بمحمد علی جو واسطے دیتے ہیں، یہ واسطہ جو ہے قرآن مجید کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کا بھی دیا جاتا ہے۔ دعا کو کبھی تعویذ کی شکل میں گلے میں ڈالا جاتا ہے، جو تعویذ وہی ہوتی ہے جو دعا کی صورت میں ہوتی ہے، لیکن حرز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دعا ہی ہو، بلکہ روایت بھی ہو سکتی ہے، قرآن کی آیت بھی ہو سکتی ہے، دعا بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی شعر بھی ہو سکتا ہے۔ حرز کہتے ہیں اس دعا کو یا اس شعر کو یا اس آیہ کریمہ کو یا اس روایت کو یا اس متن کو جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہے، اسے کہتے ہیں حرز۔ حرز جواد امام محمد تقی علیہ السلام کے حرز سے معروف ہے، آپ کے نام سے موسوم ہے، اور سارے مسلمانوں کے نزدیک یہ جس طرح سے امام ضامن مشہور ہے، اسی طرح سے حرز جواد بھی معروف ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتباعت عالیات سے جو لوگ واپس لوٹتے ہیں، وہ لوگ انگوٹھی کی شکل میں حرز جواد لے کر آتے ہیں۔ تو آج کل حرز جواد انگوٹھی کی شکل میں بھی ہے، اور بھی جو ہے صورتوں میں آپ کو حرز جواد ملے گا۔
اس کی تاریخ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک روایت یہ ہے کہ امام جواد علیہ السلام کے تعلق سے یہ ہے روایت معروف ہے کہ جو آپ کی زوجہ تھی ام عیسیٰ یا ام الفضل، یہ جو ہے مامون الرشید کی بیٹی تھی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ کسی شخص نے آ کر ام عیسیٰ سے یہ کہا کہ آپ کے شوہر یعنی امام جواد نے امام محمد تقی علیہ السلام نے دوسرا عقد کر لیا ہے، جس سے یہ چراغپا ہو گئی اور یہ اپنے والد کے پاس جاتی ہیں۔ والد حالت مستی میں ہوتے ہیں، تو حالت مستی میں جب یہ آ کر کہتی ہے، واقعہ سناتی ہے کہ میں لٹ گئی اور میرے شوہر نے جو ہے میرے ساتھ جو ہے نعوذ باللہ دھوکہ دیا، جو بھی ہے بہت غصہ کرتی ہے، چیختی چلاتی ہے، پکارا کرتی ہے۔ اس کی آوازوں اور صداؤں سے جو ہے وہ مامون الرشید جو ہے وہ حالت مستی میں خنجر لے کر آتا ہے اور امام کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، اور یہ منظر وہ دیکھتی رہتی ہے اور چیخنے لگتی ہے۔ اس کے بعد دور ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ تلواروں سے جو ہے امام کے جسم پر وار کیے جاتے ہیں، حملے کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد رات گزر جاتی ہے اور بیوی سہم جاتی ہے کہ امام کا قتل ہو گیا ہے، اور جو ہے جنازے کی تیاریاں ہونے لگتی ہیں۔ ایک شخص سے روایت میں آیا ہے کہ یاسر نامی ایک شخص کو جو ہے مامون الرشید بلاتا ہے اور افسوس بھی کرتا ہے کہ میرے ہاتھ سے رات میں حالت نشہ میں یہ کیا فعل سرزد ہو گیا، لہٰذا جو ہے وہ یاسر سے کہتا ہے کہ جنازے کا انتظام کرے۔ وہ جنازے کا انتظام ہونے لگتا ہے، تو اس کے بعد جب وہ یاسر آتا ہے آپ کو امام کو دیکھنے کے لیے، تو دیکھتا ہے کہ امام تو صحیح و سالم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اس بات کی خبر جو جا کر مامون کو دیتا ہے تو وہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، تم امام سے ان کا پیراہن مانگ کر لاؤ۔ تو یاسر جاتا ہے اور امام سے کہتا ہے کہ آپ کا پیراہن مجھے بطور تبرک چاہیے۔ تو وہ در حقیقت جو ہے وہ امام کا جو لباس ہے، اس لباس سے اس کو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ امام کے بدن مبارک کو دیکھنا چاہتا تھا کہ کوئی تلوار کے یا کوئی زخم ہے، نشان یا نہیں ہے۔ چنانچہ یہ ہوتا ہے کہ وہ امام سے لباس مانگتا ہے، امام اتار کے اسے لباس دے دیتے ہیں، اور یاسر ان کے بدن پر دیکھتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی خراش نہیں ہے، اور یہ خبر لے جا کر وہ پہنچاتا ہے اور وہ پیراہن امام کا جو ہے مامون کو پیش کرتا ہے۔ تو پھر حکام وقت کے لوگ آتے ہیں، خلیفہ کے لوگ، اور پوچھتے ہیں کہ آپ کے اوپر تو حملہ ہوا تھا، پھر آپ بچ کیسے گئے، محفوظ کیسے رہ گئے؟ تو امام کہتے ہیں میرے پاس جو ہے ایک حرز ہوتا ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی گزند مجھے نہیں پہنچتی ہے۔ تو وہ جو ہے وہ حرز جو ہے امام سے وہ طلب کرتا ہے، اور اس طرح سے حرز جواد کی روایت چل پڑتی ہے اور جو ہے اسے شہرت جہانی مل جاتی ہے۔ تو اس کے پس پشت کہتے ہیں کہ حرز جواد کے پس پشت یہ واقعہ ہے جو امام جواد علیہ السلام سے موسوم ہے، اور یہ آپ کا حرز ہے جو مفصل بھی ہے، بہت زیادہ مفصل تو نہیں لیکن بہرحال مفصل ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی کتاب کی شکل میں ہمارے استاد آیت اللہ احمد عابدی جو ایران میں قم کے جو استاد بزرگوار ہیں، انہوں نے اسے ابھی تازہ چھپوایا بھی ہے اور اس کی تصحیح بھی فرمائی ہے۔ چنانچہ یہ حرز جواد جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارے چند امام ایسے ہیں جس کا تذکرہ بہت کم ہم کرتے ہیں، جیسے امام محمد تقی، امام علی النقی، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ یہ وہ ائمہ ہیں جن کا ہم بہت کم تذکرہ کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کا تذکرہ کم ہوتا ہے تو پھر عوام الناس میں ان کی محبت بھی کم ہو جاتی ہے۔ جس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے اس کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ زیادہ بیٹھتی ہے۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں گے ایک بڑا مشہور ایک لطیفہ بھی ہے
وہ لطیفہ اس لیے سنانا ضروری ہے تاکہ اس سے آپ کو اندازہ ہو کہ عوام میں ائمہ علیہم السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کس حد تک ہے۔ چنانچہ ایک ایران کا ایک بڑا لطیفہ مشہور ہے کہ کسی سے 12 امام کے نام دریافت کی کسی عوام الناس میں سے کسی سے، تو اس نے 13 یا 14 امام کا ذکر کیا۔ جب ان سے کہا گیا کہ جو ہے یہ تو 13-14 امام ہو رہے ہیں، تو اس میں اس شخص نے حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کا بھی نام جو ہے ائمہ کی فہرست میں شامل کر لیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ جو ہے وہ تقی نقی جو امام ہیں ان میں سے کسی کو کم کر دیجئے، مگر حضرت عباس کم نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے یہ ایک لطیفہ ہے، لیکن ایک واقعیت بھی ہے، ہوا ہوگا ایسا واقعہ، لیکن اس کے پس پشت یہ ہے کہ حضرت ابوالفضل العباس کی اہمیت اپنے مقام پر ہے، لیکن ائمہ علیہم السلام کا جو درجہ ہے وہ بھی کوئی کم نہیں ہے، لیکن جب ہم ذکر کم کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کے ذہن میں ان کا مرتبہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ 8ویں امام تک تو ہمارے پاس جو ہے وہ ان کے محافل و مجالس اور ان کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کے نام پر فاتحہ دی جاتی ہے، ان کے نام کے تذکرے ہوتے ہیں، فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں، اور ان کے ایام شہادت پر مجالس منعقد کی جاتی ہے، جیسے 8ویں امام کی، 7ویں امام کی۔ لیکن 9ویں امام علیہ السلام یا 10ویں امام، اگرچہ کہ 10ویں امام کی خود ان کی زندگی میں، خود امام کی زندگی میں انہیں خدائی کا درجہ دیا جاتا تھا، امام علی النقی علیہ السلام۔ چنانچہ غلو آمیز جو خطبات اس وقت منقول ہے ہماری بعض کتابوں میں، جس سے ہمارے ملنگ ذاکرین استفادہ بھی کرتے ہیں، تو وہ امام علی النقی علیہ السلام سے منسوب ہیں، یعنی انہیں خدائی کا درجہ دیا جاتا تھا ان کے زمانے میں۔ لیکن آج ہمارے پاس ہمارے نوجوان جو ہیں ان ائمہ علیہ السلام کی حالات زندگی سے تک واقف نہیں ہیں، کہ غیبت سے پہلے جو غیبت کا مقدمہ جو فراہم کیا ہے انہی 3 امام علیہ السلام نے کیا ہے، جس میں اور امام علی النقی علیہ السلام جن کی ابھی ولادت اور شہادت گزری ہے اسی ماہ رجب میں، آپ سے منسوب جو زیارت جامع کبیرہ ہے وہ اس قدر معرفت سے پور ہے کہ امام علی النقی علیہ السلام کی عظمت کو سمجھنے کے لیے آپ کو زیارت جامع کبیرہ ہی کافی ہے۔ چنانچہ امام محمد تقی علیہ السلام کے جو حالات زندگی ہے وہ مختصر ہے مگر بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ چنانچہ تاریخ میں آپ امام سے منسوب 1-2 واقعات تو سبھی نے سنے ہیں کہ جو یحییٰ بن اقسم سے جو آپ کے مناظرے ہوئے، اور اس میں 2 مناظرے جو ہے وہ بہت اہم ہے، جو 2 سوالات جو امام سے مطرح ہوئے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ایک نشست میں امام نے 30,000 مسائل کو حل کیا ہے۔ اب اس کے متعلق بڑی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی عرض کیا جائے گا کہ وہ کس طرح سے بنتے ہیں یہ سوالات۔ بہرحال ایک سوال جو امام علیہ السلام نے خود مطرح کیا یحییٰ بن اقسم کے سامنے، جب مامون الرشید کی محفل میں جب یہ بات ہوئی کہ ایک سوال جو ہے امام سے کیا گیا اور ایک سوال خود امام نے کیا، تو ایک سوال جو امام سے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جو ہے محرم اگر شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ تب امام نے جو اس کی شقیں بیان کی تھی وہ اس قدر زیادہ تھی کہ وہ حیرت میں پڑ گیا کہ آخر اتنی شقیں کیسے ہو سکتی ہیں۔ امام نے پوچھا کہ تیرا یہ سوال ناقص ہے، پہلے یہ بتا کہ محرم نے شکار کیا ہے تو حالت احرام میں جو شکار ہوا ہے وہ احرام عمرے کا تھا یا حج کا تھا، اور جو شکار ہوا ہے وہ حرم میں ہوا ہے یا حرم کے باہر ہوا ہے، مکے میں ہوا ہے یا مسجد الحرام میں ہوا ہے، اور
शिकारी जो है वो परिंद में से था या चरिंद में से था या तयूर में से था या वहूश में से था, आमदन किया था या सहवन किया था, रात में किया था या दिन में किया था। इस तरह के इतनी शिक़ें इमाम ने बयान की है और हर शिक़ से मुताल्लिक़ जो जवाबात इमाम ने दिए हैं वो एक बहुत बड़ा दफ्तर बन जाता है। तो इस तरह से इमाम अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात हैं, फिर या इमाम ने जो सवाल किया कि एक औरत और एक मर्द जो नामहरम थे सुबह में, वो जो है ज़ोहर में हलाल हो जाते हैं, फिर जो है मगरिब में हराम हो जाते हैं एक दूसरे पर, फिर इशा में हलाल हो जाते हैं। इस तरह के इमाम ने सवालात किए जिसकी वजह से वो बौखलाहट का शिकार हुआ। इमाम ने उसकी बौखलाहट को देखते हुए ख़ुद इमाम ने जवाब मरहमत फरमाया। तो इमाम अलैहिस्सलाम के कई मुनाज़रे, कई इल्मी आपकी ज़िंदगी, आपकी इल्म, आपकी आगाही, आपकी शजाअत, आपकी सदाक़त, आपका जूद व करम, आपका एहसान इस कदर जो है वो तफसील तलब है कि उसके लिए दफ्तर चाहिए और जो है उसको बयान करने के लिए वक्त दरकार है। और ख़ुद रावियों ने भी इमाम के हालात को इस कदर कम बयान किया है कि आपके बयानात, आपके इरशादात भी जो है उस तरह से वारिद नहीं हो सके, उस तरह से महफूज नहीं रह सके जैसा कि इमाम सादिक़ व इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात नक़ल हुए हैं, उस तरह से इन इमामों के वाक़यात को इस तरह से तारीख़ ने और मौरख़ीन ने नक़ल नहीं किया। उसकी कई वजूहात है। एक तो आपकी उम्र मुबारक का जो है वो कम होना, दूसरे जो है हालात का नासाज़गार होना, और फिर सामर्रा में जो है इमाम अस्करियन की जो ज़िंदगी रही है, जिस कदर घुटन के माहौल में जिस तरह से जो है वो गोया जो है क़ैद खाने में ज़िंदगी तब्दील हो गई थी। बहरहाल हम बहुत शर्मिंदा हैं हम अपने आइम्मा अलैहिस्सलाम से कि जिस तरह से उनकी ज़िंदगियों पर हमारी नज़र होनी चाहिए, जिस तरह से उनका तज़किरा करना चाहिए, जिस तरह से उनके हालात का मुतालिया करना चाहिए, जिस कदर उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, जिस कदर उनसे जो है उल्फत रखनी चाहिए, वैसे हम नहीं रख पा रहे हैं और उनसे वो तवस्सुल नहीं कर पा रहे हैं जो तवस्सुल उनसे करना चाहिए। और उनकी सीरत को जिस तरह से नमूने अमल हमें बनाना चाहिए उस तरह से हम नहीं बना पा रहे हैं। तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए। चुनांचे इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम की विलादत के ताल्लुक़ से भी इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है। अक्सर उलमा तशय्यो का ये कहना है कि माह मुबारक रमज़ान की 15 तारीख़ को इमाम मोहम्मद तक़ी की विलादत हुई है, जिस तरह से इमाम हसन मुज्तबा की विलादत की तारीख़ 15 रमज़ानुल मुबारक है। इसी तरह से रमज़ानुल मुबारक की 15 तारीख़ को इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की विलादत वाक़ हुई है। बस एक आध रिवायत ये मिलती है कि जो 10 रजब की जो रिवायत है और यही मारूफ़ हो गई है, लिहाजा इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है कि हम इस 10 रजब को भी आपकी विलादत मनाएं और आपका तज़किरा करें। बस मैं आखिर में वक्त ख़त्म हो रहा है। इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम की भी जो है तारीख़ मिलती है 10 रजबुल मुरज्जब को। तो आपके हवाले से फ़ज़ाइल में बहुत कम बयान किया जाता है, अगरचे कि आपके जो है फ़ज़ाइल भी ज़िक्र किए जा सकते हैं, क्योंकि आप वो शख्सियत हैं कि जो 6 महीने के सिन में आपने आपके बारे में उलमाए इरफान ये कहते हैं कि आप मजज़ूब सालिक हैं। लोग सालिक बनकर मजज़ूब बनते हैं, लेकिन आप मजज़ूब सालिक है, अल्लाह के वो वली खुदा हैं। आप ये मत समझिए कि जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम 6 महीने के हैं तो उनकी क्या अहमियत है। अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि वो वली खुदा है, ख़ुद अली असग़र अलैहिस्सलाम वली खुदा है और विलायत के हामिल हैं। आप मजज़ूब सालिक हैं, आप वो दर्जे पर फायज़ हैं कि करबला के अज़ीम तरीन मुजाहिदीन में आपका नाम आता है
اور فہرست کربلا میں آپ کا نام بہت بلند ہے، یعنی امام حسین اور حضرت عباس علیہ السلام کی اس فہرست میں جناب علی اصغر علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ 6 مہینے کا سن، وہ جرأتوں پہ شباب، وہ ریشم خمدار گیسوؤں کی نقاب، ہوا کی چھیڑ سے جب بھی زلف اڑتی تھی، الجھ کے اس میں ستم کی کلائی مڑتی تھی۔ ہمارا سلام ہو جناب علی اصغر علیہ السلام پر، ہمارا سلام ہو امام محمد تقی، امام علی النقی اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور امام محمد باقر علیہ السلام، جتنے بھی امام علیہ السلام کی ولادت اس مہینے میں ہوئی ہے، ہم سب کی مبارکباد آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں امت مسلمہ سے کہ ہم ان ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور ان کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور ان کی زندگیوں پہ چلنے کی کوشش کریں، ہمت کریں، حوصلہ رکھیں، آپس میں اتحاد اور میل ملاپ، اور ان ایام میں امام علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں مانگیں اور ایک دوسرے سے قربت حاصل کریں، ان کی رضامندی حاصل کریں کہ ان کی خوشنودی کس چیز میں، اپنی نفسانی خواہشات کا گلا گھونٹیں، اپنے ہوا پرستی، نفس پرستی اور خود پسندی کو کنار پہ رکھ کے ہم کو چاہیے کہ ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔